السلام علیکم دوستو، شاہد نواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں بخار کے متعلق کہ بخار کیا ہے۔ صحت مند انسان کا ٹمپریچر فارنہائٹ میں 98.6 ہوتا ہے، جبکہ سینٹی گریڈ میں 37 ہوتا ہے۔ اس میں کمی بیشی مرض کی علامت تصور کی جاتی ہے۔ ٹمپریچر میں اضافہ بخار کی خاص علامت ہوتی ہے۔ انسانی ٹمپریچر کے بڑھنے سے جن بیماریوں کی نشاندہی ہوتی ہے اس میں ملیریا، ٹائیفائیڈ، نمونیا، جانڈس یعنی یرکان، ٹیوبرکلوسس یعنی تپ، میننجائٹس، گردن توڑ بخار، ریومیٹک فیور، جوڑوں کا درد، ڈرگ فیور، بخار میڈیسنز کے زیادہ استعمال کی وجہ سے، انفیکشن فیور، جسم کے کسی حصہ پر انفیکشن ہو، پس انفیکشن، جسم کے کسی حصہ میں پیپ پڑ جائے، فیور ڈیو ٹو بلڈ ٹرانسفیوژن، خون لگانے کے بعد بخار، پری نیٹل فیور، بچے کی پیدائش سے پہلے کا بخار، پوسٹ نیٹل فیور، بچے کی پیدائش کے بعد کا بخار، ہیٹ سٹروک، گرمی یا لو لگنے سے بخار، میزل فیور، خسرے کا بخار، فیور ڈیو ٹو کولڈ، نزلہ زکام کی وجہ سے بخار، سائیڈ ایفیکٹس فیور، کسی دوا کے کھانے کے بعد کے اثرات کی وجہ سے بخار، درجہ حرارت کی کمی، ہائپوتھرینیا۔ انسانی جسم میں درجہ حرارت کی کمی کو ہائپوتھرینیا کہتے ہیں۔ درجہ حرارت بڑھنے کی نسبت کمی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے، خاص کر بچوں کے لیے بہت خطرناک ہے۔ ان حالات کے پیش نظر درجہ حرارت کم ہو سکتا ہے۔ زہر خوانی، ٹھنڈے پانی میں زیادہ دیر تک رہنا، صدمہ یا شوک، جریان خون یعنی خون کے بہنے کی وجہ سے، درجہ حرارت میں اضافہ، ہائپر پائریکسیا۔ انسانی جسم میں درجہ حرارت کے اضافے کو ہائپر پائریکسیا کہتے ہیں۔ یہ جسمانی خلیات یعنی باڈی سیلز کے لیے خطرناک ہوتا ہے، اور یہ ان بیماریوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے جن میں ہیٹ سٹروک، ملیریا، شدید قسم کی کوئی سوزش یا گردن توڑ بخار شامل ہے۔ تیز بخار کے نقصانات۔ انتہائی تیز بخار کی صورت میں انسانی جسم میں جو نقصانات درپیش ہوتے ہیں وہ ہیں دورے پڑنا یعنی کنولشن، صدمہ یا شوک، مسلسل بے ہوشی یا کوما، غیر متوازن ذہنی کیفیت، مینٹل ایبنارمیلٹی، اسہال و پیچش یعنی ڈائریا یا ڈائسینٹری۔ آج ہم بات کرتے ہیں بخار کپ کپی کے ساتھ اس کی ہومیوپیتھک ادویات کے متعلق۔ بخار ہو، سارے جسم میں درد ہو
اور ساتھ کپ کپی ہو تو دوا پلسلٹیلا بنتی ہے۔ بخار ہو، کبھی کپ کپی اور کبھی گرمی لگے تو آرسینک ایلبم، کیمومیلا اور مرک سال میں یہ علامات ملتی ہیں۔ بخار ہو، ساتھ گھٹنے کانپیں تو دوا کاربوویج بنتی ہے۔ بخار ہو، سر درد ہو، کپ کپی ہو، آنکھیں سرخ ہوں تو دوا سیڈرون بنتی ہے۔ بخار ہو، متلی ہو، ساتھ کپ کپی بھی ہو تو ایپیکاک بہترین ریمیڈی ہے۔ بخار ہو، سردی پشت سے چڑھے اور پیاس ندارد ہو جائے، غائب ہو جائے، جسم میں درد ہو تو یوپاٹوریم پرف بہترین دوائی ہے۔ پلٹ کر آنے والا بخار، وقفے سے باری کا بخار، انفلوئنزا، ٹائیفائیڈ ہو تو یوکلپٹس بہترین ریمیڈی ہے۔ پرانا بخار، لگاتار بخار، جسم پر درد ہو تو بیپٹیشیا، سیڈرون اور سلفر میں یہ علامات ملتی ہیں۔ کوشش کریں کہ سلفر چھوٹی پوٹینسی استعمال کریں۔ نہ اترنے والا بخار، نیٹرم فاس 6X، یوپاٹوریم پرف اور یوکلپٹس بہترین دوائی ہے۔ جسم کے نچلے حصے سے سردی شروع ہو کر اوپر کی طرف آتی ہو، بخار وقفہ وقفہ سے ہونے لگے تو کلکیریا فاس بہترین دوائی ہے۔ سردی سے جسم ہلنے لگے، بخار وقفہ سے آتا ہو، مریض کپڑا لینا پسند نہیں کرتا ہو، پسینہ بکثرت آتا ہو تو کلکیریا سلف بہترین دوائی ہے۔ سردی لگتی ہو اور سردی کی وجہ سے کپ کپی ہونے لگے اور پھر بخار شروع ہو جائے اور جسم میں جلن بھی ہو تو فیرم فاس کو کبھی مت بھولیں۔ شدید سردی لگتی ہو، کپ کپی ہونے لگے اور بخار ہو جائے، ساتھ ریڑھ کی تمام ہڈی میں ٹھنڈک کا احساس ہو اور یہ علامات شام کے وقت بڑھ جائیں تو میگنیشیم فاس بہترین ریمیڈی ہے۔ بخار اور سردی عدل بدل کر ہو، مریض کا درجہ حرارت نارمل سے کم ہو جائے تو کالی فاس درجہ حرارت کو نارمل کر دیتی ہے۔ سردی جسم کے اندر اور باہر دونوں جانب محسوس ہو اور جسم کانپتا ہو، بستر میں جا کر سردی لگنے لگے، کھانے کے بعد اور درد کے دوران سردی لگتی ہو تو کالی فاس بہترین دوائی ہے۔ یہ دوا ہر قسم کے بخاروں میں کام آتی ہے کیونکہ اس دوا کے دینے سے پسینہ اترنے لگتا ہے اور اس طرح بخاروں کی شدت ٹوٹ جاتی ہے۔ کالی سلف ان بخاروں کی دوا ہے، خاص طور پر جو رات کے وقت یا شام کے وقت بڑھ جاتے ہوں، ساتھ سردی لگتی ہو اور جسم کانپنے لگتا ہو۔ اگر جسم کے ایک طرف سردی لگتی ہو اور کپ کپی ہوتی ہو
بخار کی حالت میں اور نیند کے دوران پسینے آتے ہوں اور پسینے سے ترش بو آتی ہو اور پسینے باکثرت ہوتے ہوں تو نیٹرم فاس بہترین دوائی ہے۔ سردی اور بخار عدل بدل کر ہو، جسم خشک اور تیز بخار ہو، ملیریا بخار ہو، بخار میں پسینہ آئے پھر سردی لگے اور دوبارہ بخار ہو جاتا ہو، زرد بخار ہو، فلو کا بخار ہو، ایسے تمام بخار جو دورے دار ہوں یا دوبارہ اود کر آ جائیں تو نیٹرم سلف کے استعمال سے رفع ہو جاتے ہیں۔ سردی کی وجہ سے مریض کانپنے لگے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہوں، سردی کی وجہ سے بخار چڑھ جاتا ہو۔ ملیریا کے بخار میں سب سے پہلے سردی لگتی ہے، پھر بخار ہو جاتا ہے اور پھر کم ہو جانے کے بعد دوبارہ سردی کے دورے پڑتے ہیں۔ نیٹرم میور کے مریض کو سردی زیادہ لگتی ہے اور وہ ٹھنڈ سے جلد متاثر ہوتا ہے۔ نیٹرم میور کا بخار تیز ہوا کرتا ہے لیکن دوران بخار اس دوا کو دینے سے منع کیا گیا ہے۔ البتہ بخار اترنے کے بعد یہ دوا دینے سے مریض بہتر ہو جاتے ہیں اور آئندہ بخار کا دورہ کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتا ہے۔ اگر مریض بخار کے دوران ہذیان بکنے لگے اور بعض اوقات بے ہوش بھی ہو جاتا ہو تو نیٹرم میور بہترین دوائی ہے۔ بستر میں لیٹنے سے سردی لگتی ہو، متاثرہ عضو میں ٹھنڈک ہو، جسم کے اوپری حصوں میں باکثرت پسینہ آتا ہو، رات کے وقت کمزوری پیدا کرنے والے پسینے آتے ہوں، ہر 7ویں دن بخار چڑھ جائے تو یہ دوا مفید تر ہوتی ہے۔ اس دوا کا بخار تیز ہوتا ہے اور بخار ہر دوسرے دن بھی چڑھ جاتا ہو تو سلیشیا بہترین دوائی ہے۔ سلیشیا کے مریض میں جسمانی حرارت کی کمی ہوا کرتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی اور بھی معلوماتی اور مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دعا ہے کہ مالک آپ کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔